آپ کی زندگی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، دوسروں کے لیے میں بھی شاید اتنی امپورٹنٹ نہ ہو۔ ہمیشہ احتیاط کریں، دوسروں پہ اعتبار نہ کریں، اپنے آپ کو سیو کریں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جنہوں نے بائک نہیں چلانا سٹارٹ کی ہے، یا ان کو پہاڑی علاقوں میں ابھی بائک چلانے کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ناردرن ایریاز کی سیر کے لیے جائیں یا کسی پہاڑی علاقے میں جائیں، وہاں جا کر رائڈ کریں۔ تو ان کے لیے اس ویڈیو میں آپ کو کافی امپورٹنٹ ٹپس دوں گا۔ کچھ ایسے چیلنجز تھے جب میں نے پہاڑی علاقے میں آنا سٹارٹ کیا، تو مجھے ان کا سامنا تھا اور کچھ مشکلات تھیں، تو وہ میں ساری جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، تو آپ نے ویڈیو جو ہے وہ غور سے دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا بائک جو ہے وہ پرفیکٹ کنڈیشن میں ہو، بریکس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں۔ ٹائر پریشر بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی ایسے ٹرین پہ جاتے ہیں جو ان ایون ہے یا ہلی ایریا ہے، تو وہاں پہ آپ کا جو ٹائر پریشر ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ فرنٹ اور بیک آپ نے وہ رکھنا ہے جو آپ کے چین کور کے اوپر مینشن ہوگا کہ سنگل پرسن کے ساتھ آپ نے ٹائر پریشر کیا رکھنا ہے اور ڈبل پرسنز کے ساتھ آپ نے کیا ٹائر پریشر رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے اس کا خیال کرنا ہے۔ دوسرا، جب آپ سفر شروع کرنے لگیں تو دعا ضرور پڑھیں، اس سے آپ کا سارا معاملہ ایزی ہو جائے گا اور کافی مشکلات سے آپ ویسے ہی بچ جائیں گے۔ پہاڑی علاقے میں آپ کو بائک ڈرائیو کرنے کے لیے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس میں آپ نے کلچ جو ہے وہ کم سے کم استعمال کرنا ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ بائک چلاتے ہوئے ان کا کلچ سیمی پریس ہوتا ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بائک جو ہے وہ اپنا پاور لوز کرتا ہے اور اس سے مسئلہ کریٹ ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ نے بریکس جو ہے نا ان کا بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے کہ چڑھائی پہ تو اتنا استعمال نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اترائی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو بائک اپنا مومنٹم خود ہی لے لیتا ہے، تو اس میں بریک اکثر لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ بریک گرم ہونے کی صورت میں آپ کے لیے مسئلے بن سکتے ہیں، ایک تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ تیسری چیز، آپ نے جو انجن پاور ہے اس کے ساتھ آپ نے بائک کو کنٹرول کرنا ہے۔ ہمیشہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جب آپ جس جگہ چڑھائی پہ ہیں تو آپ کو بائک جو ہے وہ کون سا گیئر اس کو ریکوائرڈ ہے، آپ نے فوری طور پہ اس میں کنورٹ کر لینا ہے، اور زیادہ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ بائک کا جو انجن پاور ہے اس کو آپ یوز کریں۔ چڑھائی پہ جاتے ہوئے جب آپ رائٹ ٹرن لیں گے تو رائٹ ٹرن پہ آپ نے آؤٹر سائڈ سے اس ٹرن کو لینا ہے، کیونکہ جو انر سائڈ ہے اس سے آتی بھی جو وہیکلز ہیں وہ آپ کے لیے مشکل کا باعث بن سکیں گی۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ آؤٹر سائڈ پہ رہیں اور لوور گیئر میں رہیں۔ وہ آپ اپنے بائک کے پاور کے حساب سے اگر لوز کر رہے ہیں تو آپ لوور گیئر میں آ جائیں، اگر ٹھیک جا رہا ہے تو آپ اس کو اسی گیئر میں کنٹینیو کریں۔ پہلے دوسرا گیئر زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اسی طرح سے ہی جو لیفٹ ٹرن ہے اس میں آپ نے انر سائڈ سے آنا ہے، یعنی کہ انر والی سائڈ جو ہے نا اپنی ادھر سے، کیونکہ آؤٹر سائڈ سے جو وہیکلز آ رہی ہوں گی وہ آپ کے لیے پرابلم بنے گی۔ تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور خدا نخواستہ ویسے کوئی اگر مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے کانفیڈنس لوز نہیں کرنا۔ سب سے مین چیز جو ہے نا کانفیڈنس، یہ لوز نہیں کرنا، اور آپ نے اپنے حواس جو ہیں وہ قابو میں رکھنے ہیں۔ اس سے آپ تقریباً 90% اس چیز کو جو ہے وہ کور کر جائیں گے۔ ایک اور چیز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب آپ دیکھ لیں کہ ایک پیچ ایسا ہے جس پہ لمبی چڑھائی ہے، تو اس میں آپ گاڑیوں کے پیچھے نہ رہیں، کیونکہ جو کارز یا جیپس یا دوسری گاڑیاں ہیں وہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ مومنٹم لوز کرنا شروع کر دیتی ہیں اور ایونچولی کبھی کبھار وہ سٹاپ ہو جاتی ہیں۔ وہ تو سٹاپ ہو کے سٹیبل ہو جائیں گی، لیکن اگر آپ سپیڈ میں جا رہے ہیں اور آپ کو سٹاپ ہونا پڑا تو آپ کے لیے وہاں پہ بائک کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ چڑھائی پہ بائک جو ہے نا اس کو بریک لگانا کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کے پیچھے نہ رہیں، سائڈ سے رہیں، نارمل سپیڈ میں رہیں۔ ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو ویٹ ڈسٹریبیوشن ہے اس کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ جس طرح اب یہ ٹاپ باکس لگا ہوا ہے، اس میں آپ نے اوور ویٹ نہیں کرنا، جو اس کی کیپیسٹی ہے اس سے کم ہی رکھنا ہے، کیونکہ ہلی ایریاز میں کیونکہ آلریڈی آپ کا اینگل اس طریقے سے ہوتا ہے تو یہ اس میں ہرڈل پیدا کر سکتا ہے۔ اس میں نارمل آپ چیزیں ڈالیں۔ سیڈل بیگز میں بھی نارملی جو آپ اپنی جو ٹولز وغیرہ کیری کرتے ہیں یا ایسی امپورٹنٹ چیزیں جو ہونی چاہیے وہ آپ نے
اس طریقے سے ویٹ بیلنس کرنا ہے کہ بائک جو ہے وہ پراپرلی آپ سے ہینڈل ہو سکے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا, تو آپ نے وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھنی ہے. میں نے سوچا کہ یہی ساری چیزیں ان کو کمپائل کر کے ایک ویڈیو بنا دی جائے, تاکہ ہمارے ایسے بائکرز جو ہلی ایریاز میں آنا چاہتے ہیں لیکن ہیزیٹنٹ ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کو تھوڑا سا ایشو ہے کہ جی وہاں پہ کس طریقے سے ان کو بائک ہینڈل کرنا ہے. ہمارے لاہور کے ایک بھائی صاحب ہیں جو آل دا وے لاہور سے بائک پہ آئے تھے فیملی کے ساتھ, اور ہلی ایریا میں ہمارے ساتھ انہوں نے پکنک کا پلان بنایا, لیکن ایک سرٹن پوائنٹ پہ جا کے انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ جی میں آگے نہیں جاؤں گا, صرف اسی وجہ سے کہ وہ کچھ ایسے ٹائٹ ٹرنز ہیں, ایسے شارپ ٹرنز ہیں, ایسی اسٹیپ اسینڈز ہیں وہ بندہ کور کر لیتا ہے, کچھ ایسے ٹرکی ہیں جو بندہ کور نہیں کر سکتا. یہ میں بات کر رہا ہوں مارگلا ہلز کی, اسی پہ ہی میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا, کیونکہ یہ کافی ٹرکی اور بہت ہی ڈیفیکلٹ چڑھائیاں ہیں. اس سے اگر آپ نے یہ ایزیلی کور کر لیا تو آپ کے لیے باقی جو ناردرن ایریاز ہیں, آپ کہیں اور اس طرح کے علاقے میں جائیں گے تو آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوگی. تو صرف ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس ویڈیو کو ضرور غور سے دیکھنا ہے, اور ان ٹپس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. بائک کو ہمیشہ لمٹ کے سپیڈ کے اندر اور اس حساب سے چلائیں کہ وہ بائک آپ سے ایزیلی کنٹرول ہو سکے, اور ہمیشہ احتیاط کریں, دوسروں پہ اعتبار نہ کریں, اپنے آپ کو سیو کریں. آپ کی زندگی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, دوسروں کے لیے میں بھی شاید اتنی امپورٹنٹ نہ ہو. آپ نے ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکلی یہ ساری چیزیں کر کے دکھاؤں گا. ہمارے چینل کو سپورٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.